بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے حضرت یوسف کے دور میں۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا اور 12 بھائیوں کی نسل بڑھتی رہی جو اب ایک قوم کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ 12 بیٹوں کی اولاد بڑھتی رہی، وقت گزرتا گیا، پھر مصر کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ مصر پر اب فرعون خاندان کی حکومت آ چکی تھی۔ فرعون بادشاہوں نے بنی اسرائیل پر مظالم شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو پہلے شاہی خاندان کے قریب سمجھتے تھے، اور پھر نجومیوں نے بھی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بس پھر کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے فرعون کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ مانا۔ تو اللہ نے پھر بنی اسرائیل پر احسان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین لے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام قوم کو لے کر چل پڑے تو راستے میں سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کر رہا تھا۔ اللہ نے پھر احسان کیا، بنی اسرائیل کو اپنی قدرت سے سمندر میں خشکی کا راستہ دیا اور پوری قوم سمندر کو پار کر گئی۔ ان کے پیچھے فرعون جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، خدا کی قدرت کے آگے جھکنے کی بجائے تکبر اور ضد سے ان کا اسی راستے سے پیچھا کیا، لیکن اللہ نے سمندر کے دونوں حصوں کو ملا کر اسے غرق کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل وادی سینا میں رہے۔ اس وادی کا زیادہ تر حصہ ریگستانی اور پہاڑی ہے، لیکن اللہ نے پھر ان پر احسان کیا۔ اس علاقے میں ان کے لیے ہر طرح کی ضروریات کا پورا انتظام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ وہ اب فلسطین کی طرف بڑھے، کیونکہ وہاں پر اب لوگوں نے طرح طرح کے گناہوں اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اب فلسطین کی طرف کوچ کریں اور شریر لوگوں سے جہاد کر کے وہاں پر اللہ کے قانون اور شریعت کو نافذ کریں۔ لیکن افسوس، 2 آدمیوں کے سوا پوری قوم نے لڑنے سے جواب دے دیا اور پیٹھ دکھا کر بیٹھ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بار کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اور فرعون کی غلامی اور ظلم سے آزاد ہو کر ان کو فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے تمام احسانات بھلا دیے اور بزدلی دکھا کر بیٹھ گئے۔ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔
وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب بلا شبہ میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا میرے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین اور ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ ناظرین اس موضوع پر مزید بات اب ہم اپنے اگلے پارٹ میں کریں گے۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔